رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا اپنی اولاد کی تربیت اور ادب ان کو کیا سکھانا ہے؟ فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کرو، انہیں 3 چیزوں کی محبت سے سکھاؤ۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نمبر 2 میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، نمبر 3 تلاوت قرآن کی محبت ان کو سکھاؤ۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی اپنی امت کے جو والدین ہیں ان کی تربیت کی ہے کہ تم نے بچوں کی تربیت یہ کرنی ہے، ان کو نبی کی محبت بھی سکھاؤ، اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ اور قرآن مجید کی تلاوت کی محبت بھی سکھاؤ۔ یہ ہے نصاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے کہ ہم نے بچوں کو اس انداز میں تربیت کرنی ہے۔ اب یہاں پر بڑی محبت والی بات ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کو کیسے سکھانی ہے، اس میں انداز ہمارا کیا ہونا چاہیے ان کو سکھاتے ہوئے؟ ان بچوں کو اپنے پاس بٹھاؤ، کہو بیٹا دیکھو یہ لائٹ جل رہی ہے، کہے گا ہاں جی جل رہی ہے۔ بیٹا دیکھو میں اس کو اشارہ کروں تو یہ نیچے نہیں آتی، لیکن جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جو ہمارے نبی ہیں، رب نے ان کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، 2,40,000 میل کی مسافت پر چمکنے والا جو چاند ہے، ہمارے آقا نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا ہے، وہ ٹوٹ کر زمین پر آ گیا ہے۔ تو یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ کہو بیٹا دیکھو یہ جو لائٹ ہے، اگر میں اشارہ کروں یہ یہاں سے دائیں سے بائیں ہوتی ہے، بائیں سے دائیں ہوگی؟ بیٹا کہے گا نہیں۔ اسے کہو بیٹا دیکھو جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، یہ محبت اس کو سکھانی ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ، ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے ڈوبتے ہوئے سورج کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس عصر کے مقام پر بھیج دیا ہے۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ اسے پوچھو بیٹا یہ محبت سکھانی ہے حضور کی۔ یہ جو درخت ہوتے ہیں ان کو اگر ہم بلائیں تو یہ چل کر آ جائیں گے؟ بچہ کہے گا نہیں، ان کے کون سے پاؤں ہوتے ہیں، میں نے تو آج تک درختوں کو چلتے نہیں دیکھا۔ ان سے کہو بیٹا پھر سنو، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس آقا کی شان اتنی بلند ہے، اس آقا کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کے پاس ایک یہودی آیا، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اس درخت کو بلاؤ آپ کے پاس آ جائے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ ان کو جا کر کہو درخت سے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ اس یہودی کا جا کر کہنا تھا درخت، اس نے اپنی جڑیں زمین سے نکال کر حضور کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ حضور کی شان تو یہ ہے۔ کہو بیٹا یہ جو پتھر ہوتا ہے اس کو ہم پانی پہ ڈالیں، یہ اوپر تیرے گا یا نیچے چلا جائے گا؟ بچہ کہے گا یہ تو نیچے چلے جانا ہے۔ دیکھو ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ حضور نے حکم فرمایا تو پتھر بھی پانی پر تیرتے ہوئے حضور کے قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کہو بیٹا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پتھر بھی کسی کو سلام کریں؟ کہے گا نہیں یہ تو بول ہی نہیں سکتے، پتھروں کی تو زبان نہیں ہوتی۔ کہو بیٹا سنو، جس آقا کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی ہم امت ہیں، اس نبی کا مقام و مرتبہ شان یہ ہے کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکے میں جہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جاتا، کوئی پتھر کوئی پہاڑ ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہیں کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو حضور کی شان یہ ہے کہ جن کو پتھر بھی سلام کریں۔ کہو بیٹا یہ پتھر کسی کو پہچان سکتا ہے، کسی کو دیکھ سکتا ہے؟ کہے گا نہیں۔ اس کو بتاؤ بچے کو ہمارے آقا وہ ہیں جس کا مقام و مرتبہ، جن کی عظمت و شان یہ ہے۔ ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں بتاؤں؟
یا मुट्ठी वाली चीज बताए कि मैं कौन हूं। कहने लगा जी हाँ मुट्ठी वाली चीज बताए। सरकार ने तवज्जो फरमाई, उन बेजान कंकरियों में अल्लाह ने हयात पैदा कर दी और उन्होंने कलमा शहादत का विर्द शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रिसालत की गवाही उन बेजान कंकरियों ने दी। ये शान है, यूं बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाओ। भी सरकार ने निसाब हमें दी है, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखानी है, तो सिखानी कैसे है उसका अंदाज ये रखा जाए। अहले बैत की मोहब्बत को, बेटा अहले बैत की मोहब्बत ये जरूरी है। अहले बैत की मोहब्बत दिल में होगी ना, इसका फायदा हमें ये पहुंचेगा कि अहले बैत की मोहब्बत दिल में हो, बंदा जहां भी मरे अल्लाह अहले बैत की मोहब्बत का सदका शहादत का रुतबा अता फरमाएगा। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस पाक मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ लाए। इमाम हसन से फरमाया कि अपने पेट से पर्दा कपड़ा हटाओ। इमाम हसन ने अपना कपड़ा पेट से हटाया और फरमाया कि आपने क्या करना है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मैं वहां से बोसा लेना चाहता हूं, वहां से चूमना चाहता हूं जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे। सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के साथ इतना प्यार करते थे, फरमाया कि कपड़ा हटाओ जरा, मैं उस जगह को, उस मकाम को चूमना चाहता हूं जहां रसूलुल्लाह बोसे दिया करते थे, चूमा करते थे। अल्लाह अकबर। मजमा ज़वाइद नूरुद्दीन हैशमी रहमतुल्लाह अलैह वो अपनी किताब मजमा ज़वाइद के अंदर हदीस नकल करते हैं, मन सना इला अहली बैती, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सना इला अहली बैती, कि जो शख्स मेरी अहले बैत के लिए कुछ करे, मतलब ये है कि मेरी अहले बैत की इज्जत करे, उनकी तकरीम करे, उनकी ज़रूरियात को पूरा करे, उनको किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचाए, उनके लिए आसानियां पैदा करे, उनसे मोहब्बत करे। फरमाया मन साना इला अहली बैती, जो शख्स मेरी अहले बैत के लिए कुछ करे। मजमा ज़वाइद के अंदर इस हदीस को अल्लामा हैशमी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मेरी अहले बैत के लिए कुछ करे, फरमाया काफ़ातुहु यौमल क़ियामा, फरमाया जो मेरी अहले बैत के लिए कुछ करे क़यामत के दिन मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए काफी हूंगा। मकाम और मर्तबा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अहले बैत की मोहब्बत और उनके लिए इनके साथ सिला रहमी करना, इनकी इज्जत और तकरीम करना, इसका अजर इतना बड़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मैं तुम्हारे लिए काफी हो जाऊंगा।